السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو آپس میں اس طرح جوڑا ہے کہ حدیث پاک میں اس کی مثال دی کہ جیسے ایک عمارت کی طرح، ایک جسم کی طرح ساری دنیا کے مسلمان آپس میں ایمان کی نسبت پر، کلمے کی نسبت پر آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے اعضاء جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، سپورٹ میں ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرے، ایک دوسرے کا تعاون کرے۔ تعاون اور سپورٹ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دنیاوی اعتبار سے، ایک دینی اعتبار سے، اور یہ دونوں اعتبار سے مطلوب ہے۔ یہ مسلمان جہاں بھی ہوں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ جب ہم اس لائن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، ان کی دنیاوی ضرورت کے اعتبار سے ہم ان کا سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں، یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے بھی حدیث پاک میں بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی جو چیز ہے، سب سے اہم ہے، وہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا تعاون اور اس کا سپورٹ دین کے اعتبار سے ہو، اور اصل اخوت اسی کو کہتے ہیں۔ اصل اخوت اسی کو کہتے ہیں کہ ایک مومن کو دوسرے مومن سے دین میں تقویت پہنچے، ہدایت پر چلنے میں اس کے لیے راستہ بنے، سپورٹ بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر یہ اخوت کا نظام قائم فرمایا۔ اسی لیے صحابہ اکرام کی جو خوبیاں تھیں، اس میں ایک بہت بڑی خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتیں کہتے تھے۔ ایک دوسرے سے جب ملتے، ایک دوسرے سے ملاقات جب کرتے تو خیر کی بات، اچھائی کی بات ایک دوسرے سے کہتے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزالون بخیر، کتنی بہترین حدیث دیکھیں، لا تزالون بخیر، تم خیر و برکت کے ساتھ رہو گے، تمہاری زندگیوں میں، تمہارے گھروں میں خیر باقی رہے گا۔ کب خیر باقی رہے گا؟ جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی بات کہتے رہو اور خیر کی بات قبول کرتے رہیں۔ جب آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی بات کہیں گے، وہ قبول بھی کرے، اور جس گھر کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر اگر خیر کی بات کہنا مشکل ہو جائے، اچھی بات کہنا مشکل ہو جائے، یا کہہ رہے ہیں لیکن قبول کرنا مشکل ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ باطل نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا۔ باطل کی علامت ہے کہ باطل اس جگہ چھا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حکیم الامت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی جماعت میں بہت بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ میں آپ کو ان کا ایک واقعہ عرض کروں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں آپس میں جو ہے بھائی تھے دینی اعتبار سے۔ حالانکہ حضرت سلمان فارس سے آئے تھے
اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے تھے، انصاری صحابی تھے، لیکن دونوں آپس میں جو ہے ان کو اخوت بھائی چارہ بنایا۔ اسی لیے مسلمان جہاں بھی، جس کمیونٹی میں، جس جگہ بھی رہے، ایک ایسے دوست ہونے چاہیے جو اس کے لیے، دین کے لیے معاون اور مددگار بنے۔ اس لیے صحابہ، ان کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ جب کسی علاقے میں وہ جاتے، جن چیزوں کی وہ دعائیں مانگتے تھے اس میں یہ دعا بھی مانگتے، اے اللہ ہمیں اس شہر کے اندر بہترین دوست عطا فرما۔ ایک آدمی کہیں سے موو ہوتا ہے یا یہاں سے کہیں اور جاتا ہے، وہ دعا کرے، کیونکہ انسان کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے دوست، تعلق۔ اگر اچھا تعلق ہو تو وہی دین کے لیے معاون بنے گا، اور بعض مرتبہ بگڑے ہوئے تعلقات اس کے دین کے بگاڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت غور سے جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں لینا ہے کہ ہمارے تعلقات آپس کے میرے لیے ہدایت میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے، میرے لیے دین میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخوت بنائی تھی وہ ایسے تھی کہ ایک کو دوسرے سے سپورٹ مل رہا ہے، اور آپس میں کہنا، آپس میں سننا۔ دیکھیے، دین کی بات کہنا، نصیحت کرنا بہت آسان ہے، لیکن نصیحت سننا بہت مشکل ہے۔ لیکن جب آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، جب آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، وہ آدمی نصیحت سننا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فکر ہو۔ جب مجھے فکر، یہی دیکھیں نا، حضرات صحابہ کی خوبیاں دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر صحابہ میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، عظنی یا ابا الحسن، عظنی یا ابا الحسن۔ ابو الحسن ان کی کنیت تھی، بڑی عزت کے ساتھ، مجھے کچھ نصیحت کریں۔ اور یہ مزاج ہمارے اندر، گھروں میں جب ہم بیٹھیں، ہماری مجلس میں بڑے ہوں، ان سے کچھ اچھی باتیں ہمیں سننا ہے، اور بچوں کی بھی تربیت اس انداز سے ہمیں کرنی ہے کہ جب تم کسی بڑوں سے ملو، کسی نیک آدمی سے ملو، ان سے ایک نصیحت کی بات سن لو، ان سے کہو کہ مجھے ایک نصیحت کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر دیکھیں، آپ کی زندگی میں، کیف اصبحت یا حارثہ، کیف اصبحت یا معاذ، معاذ خیریت ہے، حارثہ کیا حال ہے، یعنی یہ جو پوچھا جاتا تھا وہ ان کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا تھا۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک یہ عام معمول تھا، جب لوگ آپس میں ملتے، ایک دوسرے سے سلام کرتے تو سوالات کرتے، ایسے ہی کہ آپ کی تلاوت کا کیا ہے، آپ کی تکبیر اولیٰ کا کیا ہے، سورہ آج جمعہ ہے تو سورہ کہف آپ نے پڑھ لی۔ پوچھنے والا محتاج بن کر پوچھتا تھا تو اثر اچھا پڑتا تھا، ذلیل کرنے کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہوتی تھی، نیچے جھکانے کے لیے نصیحت نہیں ہوتی تھی۔ دین کی بات جب آدمی خود کو محتاج بنا کر کہے، اللہ اس کا اثر خود کے دل پہ بھی ڈالیں گے اور سامنے والے کے دل پہ بھی ڈالیں گے۔ اور دین کی بات جب آدمی اپنے کو نظر انداز کر کے، چاہے بچوں کو کہے، چاہے کسی کو بھی کہے، اللہ اس کا اثر اٹھا لیتے۔ تو یہ صحابہ کی خوبیوں میں ایک خوبی، لا تزالون بخیر، لا تزالون بخیر، تم ہمیشہ خیر پہ رہو گے، خیر و برکت تمہاری زندگیوں میں باقی رہے گی جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اچھی باتیں کہتے رہو، اور جب کوئی اچھی بات کہے تو اس کو لینے والے بنو۔ اور جب معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر آپس میں یہ مزاج آ جائے، یہ رواج آ جائے کہ آدمی اچھی بات کہنے سے جھجکے، اور اگر کوئی کہہ بھی دے تو اس کو برا سمجھے، سمجھو کہ وہ گھر، وہ ماحول، اس پر باطل کا اثر آ گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ رہے ہیں. آج آپ خط لکھتے ہیں، ای میل لکھتے ہیں دوستوں سے، دوستوں کی بات چیت کیسی ہے دیکھیں. ایک دوست کیسے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کا بھائی بنایا. اخوت کا مطلب یہی ہے کہ میرے دوست سے مجھے نماز میں، دین میں تقویت ملے، مجھے قوت ملے. اگر میرے دین پر، میرے ہدایت پر اگر اثر پڑ رہا ہے، وہ سورہ صافات میں اللہ نے ایک قصہ ہمیں سنایا، ایک واقعہ سنایا دو دوستوں کا. دو دوست دونوں کاروبار کرتے تھے. ایک مرتبہ بہت بڑی پروفٹ انہیں ملی. دونوں نے کہا چلو بھئی اب تو بڑی پروفٹ، بڑا نفع ہمیں ملا ہے، تم اپنی زندگی، میں اپنی زندگی. چنانچہ وہ آدمی چلا، اس نے جو ہے کسی اور چیز پر انویسٹ کیا، گھر بنایا، دنیا بنائی، سب کچھ. اور یہ آدمی جو دوسرا تھا، اس نے اسی مال سے آخرت بنائی. کسی کی مدد کرنا، کسی کی غریب کی مدد کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، یہ ساری چیزیں. جو آدمی نیکی کے راستے پہ چلا، اس پر حالات آئے اس پر. اس نے سوچا کہ میرا جو دوست ہے، جس کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کی تھی، آج مجھے ذرا سا پریشانی ہے تو ذرا جا کر اس سے بات کروں. وہ جا کے اس سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ بڑے حالات ہیں مجھ پر. اس نے کہا کیا کیا تو نے اپنا سارا مال، کیا کیا تو نے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے دین پر لگایا، میں نے اللہ کے دین پر خرچ کیا. وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ آئنک لمن المصدقین، آئنک لمن، کیا تو اس بات پہ یقین کرتا ہے؟ سب اللہ، آخرت، دین، یہ سب چیزیں ہیں، کیا کر دیا تو نے؟ کیسا دیکھیں نا، أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. ان سب باتوں پہ تجھے یقین ہے؟ بعض مرتبہ دوست ایسے ہی ہوتے ہیں. خاموش ہو گیا. قرآن پاک کی وہ سورہ صافات میں وہ پورا واقعہ ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب پوری انسانیت کو کھڑا کریں گے، وہ شخص جو جنت میں جائے گا نیک، وہاں اپنے دوست کو یاد کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ، دنیا میں میرا ایک دوست تھا، کہاں ہے وہ؟ نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تو جہنم میں ہے. کہاں ہے؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. فَاطَّلَعَ، دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. فَاطَّلَعَ، وہ جھانکے گا. اللہ اپنی قدرت سے جنت اور جہنم کی مسافت اتنی دور ہونے کے باوجود اللہ اپنی قدرت سے اسے دکھائیں گے. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جہنم کے بالکل نیچے. فوراً کیا کہے گا؟ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. تاللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہے گا اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے ایمان دے کر بچا لیا، ورنہ میں بھی یہیں پہ ہوتا. پھر اس کے بعد افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فلیعمل العاملون. یہ واقعہ اللہ ہمیں اس لیے سنا رہے ہیں کیونکہ ہم جب دنیا میں رہیں، خاص طور پر ہم ایسے دوست بنائیں جس سے ہمارے عقیدے محفوظ ہوں، ہماری سوچ محفوظ ہو، ہمارا دین محفوظ ہو. ایسا نہیں کہ آدمی جو ہے جس سے چاہے دوست. دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں. ہر ایک کا اکرام کرنا ہے، ہر ایک کا احترام کرنا ہے، ہر ایک کی عزت کرنا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، کسی کو حقیر نہیں. لیکن رہی بات جہاں تعلقات بنانے کی، دوستی کی، اپنا اخوت بھائی چارگی کی، ایسے کو بناؤ جس سے میرے دین میں مجھے قوت ملے، مجھے سپورٹ ملے. اسی کا نام ہے اخوت، اسی کا نام ہے اخوت کہ مجھے سپورٹ ملے. ورنہ یہی شخص قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اتنا فرسٹریشن ہوگا اس پر، کچھ نہیں کر سکے گا دوسروں پہ کچھ نہیں کر سکتا ہو.
اپنے دوست کی وجہ سے اپنا دین بگاڑ کے، اپنی آخرت بگاڑ کے قیامت کے دن وہ کھڑا ہو کر وہ کیا کرنے والا ہے اللہ بتا رہے ہیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اللہ قرآن میں بتا دیے وہ اس کا فرسٹریشن ایسا ہوگا اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا، میں نے ایسے سے دوستی کر کے، ایسے کو اپنا خاص بنا کر میں نے اپنی دنیا، اپنی دین، اپنی آخرت برباد کر لی. میں نے کیا کر لیا. افسوس کر کاش میں اللہ کی بات نہ سنی، کاش میں نبی کی بات نہ سنی ہوتی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قرآن کہہ رہا ہے. الاخلاء یومئذ، آج تو سب مل رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، لیکن کس سے بعض مرتبہ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آدمی کہتا ہے کہ میرے پہ کوئی اثر نہیں، آدمی کے اندر صحبت کا، ماحول کا، تعلق کا اثر ہوتا ہے. تو دوستو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے انما المؤمنون اخوۃ، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم، ایک نظام ہمیں جو دیا ہے کہ ہم جہاں رہیں آپس میں اس نظام کے ساتھ رہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں. اور اخوت کا ایک سب سے بڑا تقاضا مجھے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، مجھے ایک دوسرے کو تعاون کرنا ہے. بھوکا ہے تو کھلانا، پیاسا ہے تو پلانا، ضرورت مند ہے تو ضرورت پوری کرنا، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں، لیکن سب سے بڑی جو اخوت کی بنیاد اور اس کی جو اسپرٹ ہے، روح ہے، وہ یہ ہے میرے دوست سے مجھے دین میں تقویت ملے، سپورٹ ملے، مجھے آگے بڑھے. لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب الا مؤمنا، حدیث میں فرمایا سب سے ملو جلو، بات چیت کرو، سب کو سلام اکرام کرو، کوئی یہ نہیں ہے، لیکن جب ایک دوست بناؤ، ایک ایسا بناؤ مواخات فی اللہ، کھل کے کہے، کہاں وہ کھل کے ہم سے بات کرے. میں وہ واقعہ عرض کر رہا تھا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں آپس میں فرینڈشپ ہے، دونوں کی دوستی دیکھیں، اور دونوں کی دوستی میں کیا بات چیت ہو رہی ہے. اور انہوں نے خط لکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى، نصیحت، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرنا، یاد دلانا، یہ نفع کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے. بالکل دل کھلا ہونا چاہیے. کوئی ہمیں پوچھ لے کہے بالکل کوئی غلط نہیں سمجھنا ہے. بہت بڑی خیر ہے اس معاشرے کے اندر اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ میری پرائیویسی ہے، یہ میرا معاملہ ہے، نہیں دوستو. لا تزالون بخیر، یہ حدیث یاد رکھ لیں. وہ گھر، وہ خاندان، وہ معاشرہ ہمیشہ خیر پر رہے گا جہاں اچھائی کی باتیں ہم دوسروں سے کہتے رہیں گے. کہنا آسان، لیکن سننا وہی سننا بھی آسان ہے، لیکن سننا اسی کے لیے آسان ہے جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہو. جب مجھے اپنی اصلاح کی فکر ہوگی تو آدمی سننے میں بھی جھجکے گا نہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا میں وہ خط پڑھ کے سناؤں آپ کو. کیا بہترین خط حیات الصحابہ میں، حدیث کی کتابوں میں ہے. انہوں نے لکھا اپنے دوست کو، لکھ رہے ہیں کہ یا آخی، اے میرے بھائی، نصیحت کر رہے ہیں تقریباً 7 باتیں. اغتنم صحتک وفراغک، دیکھو اللہ نے آپ کو صحت کی نعمت دی ہے، فرصت کی نعمت دی ہے. یہ صحت کی، یہ فرصت کی جو نعمت ہے، اس کو غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو. ایک مرتبہ فرصت چلی جاتی ہے تو پھر مشغولی آ کے بیٹھ جاتی ہے، صحت چلی جاتی ہے تو پھر بیماری آ کے بیٹھ جاتی ہے. ہاں، لہذا اپنی زندگی کو، اس نعمت کو غنیمت سمجھو اور اس سے اپنی آخرت بناؤ. اور فرمایا اغتنم دعوت المبتلا، ایک آدمی آزمائشوں میں ہے، مبتلا کہتے ہیں کمیونٹی میں، گھر میں، خاندان میں کوئی ایسا ہوتا ہے، بیماریوں میں، آزمائشوں میں ہوتا ہے، اس کی دعا کو غنیمت سمجھو، اس کی دعا کو غنیمت سمجھو. مطلب یہ ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے
ایسا شخص اگر کوئی ہے اس کی خدمت کرو، اس کو سپورٹ کرو، اس کو جا کے اس کی ہیلپ کرو. پھر کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا وہ تمہارے لیے بڑی غنیمت کی بات ہے. اور پھر تیسری بات فرمائی میرے بھائی وَلْيَكُنِ الْمَسْجِدُ كَبَيْتًا، ایک بات یاد رکھیں، اپنا گھر مسجد کو بنائیں. جو تعلق گھر سے ہوتا ہے وہ تعلق اپنا مسجد سے ہے، مسجد آنا جانا. پھر آپ نے فرمایا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے جو شخص مسجد سے تعلق رکھتا ہے اللہ کی وہ رحمت میں ہوتا ہے، اللہ کی رضا میں ہوتا ہے، حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوئے. اور پھر چوتھی بات فرمائی کہ میرے بھائی یتیموں پر رحم کرو، یتیم مسکین ان پر رحم کرو. ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آئے اور آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک درخواست ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہے، دل میں سختی ہے. جب دل میں سختی ہوتی ہے اس کے اثرات زندگی میں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. آدمی کو جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتی چیزیں، اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی کا آنسو سے پگھلاتا نہیں، کسی کی معافی سمجھ میں نہیں آتی، کسی کا ظلم سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ دل کی سختی ہے، سختی دل کی اللہ کو پسند نہیں. ایک ہوتی ہے حدت، خیار امتی احداؤہا، میری امت کے بہترین لوگ احداؤہا، احدہ کہتے ہیں حدید کی جمع احدہ ہے. حدید عربی میں کہتے ہیں لوہے کو، لوہا سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں لوہے والی سختی دیکھنا چاہتے ہیں، عمل میں مضبوط، دین میں مضبوط، اخلاق میں مضبوط، توبہ میں مضبوط. لوہے والی سختی اور پتھر والی سختی میں فرق ہے. پتھر کی جو سختی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، لوہے کی سختی ٹوٹتی نہیں، پگھلتی ہے. جب لوہے کو گرمایا جاتا ہے، اس کو تپایا جاتا ہے، وہ لوہا جو ہے نا موم بنتا ہے، پھر اس سے جو ہے نا چیزیں بنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں آتا ہے میری امت کا بہترین طبقہ وہ ہے جس کے اندر حدت ہے. کیا مطلب؟ جب انہیں اللہ کی بات سنائی جائے پگھل جاتے ہیں، حدیث سنائی جائے جھک جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں. آدمی میں سخت، ایک حدیث سنائی پگھل گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات زور سے کہنے لگے، ایک صحابی نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وہیں پہ کھڑے ہو گئے اور وہ صحابی کہنے لگے کان وقافا عند کتاب اللہ، یہ اللہ کے کتاب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والے تھے. جھکا دینا یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں ہم پڑھتے ہیں اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے معاملے میں عمر بڑے سخت. لیکن سختی وہ سختی نہیں ہے جو ٹوٹنے والی ہے، بلکہ وہ سختی ہے جب قرآن کی بات، حدیث کی بات سنائی جاتی ہے نرم موم کی طرح ہو جاتی ہے. میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے شکایت کی میرا دل بڑا سخت ہے. آپ نے فرمایا اتلین قلبک، کیا تم چاہتے ہو کہ دل تمہارا نرم ہو جائے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ تم یتیموں پر رحم کرو، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرو، ان کے قریب ان سے اپنا تعلق رکھو، فائنینشلی طور پر، خدمت کے طور پر. یتیم غریب، اس سے کیا ہوگا؟ دل ہمارا نرم ہوگا. یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا میرے بھائی ایک اور نصیحت میں تمہیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کیسا خط لکھ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں. وہ دمشق میں رہتے تھے اور یہ دوسری جگہ رہتے تھے، وہ خط لکھ رہے ہیں اور انہوں نے فرمایا میری ایک لا تغترن بصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جملہ فرمایا! دیکھیں میرے بھائی، آپ کو صحابی ہونا یہ دھوکے میں نہ ڈالے، آپ کو صحابی ہونا یہ دھوکے میں نہ ڈالے. ایک صحابی دوسرے صحابی سے ہی کہہ سکتے ہیں. بعض مرتبہ آدمی دین پر چلتے ہوئے، نیکی کا کام کرتے ہوئے شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے، میں سب کچھ ہوں، میں بڑا ہوں. لا تغترن بصحابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی یہ چیز، میں بھی صحابی تم بھی صحابی، لیکن یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالے کہ میں صحابی ہوں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کا عمل دیکھے گا، بندے کا عمل دیکھے گا.
سوچیں دوستو، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اسی کو کہتے ہیں اخوت، بھائی چارگی، کہ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کو سپورٹ ملے. ایسا دوست ہو، ایسا تعلق ہو جو مجھے ہدایت میں، دین میں، آخرت میں معاون ملے، سپورٹ ملے. مجھے تنہائی میں بتا دے آپ کے پاس یہ چیز، آپ کے پاس اس کی کمی ہے، اور اس کا شکر ادا کرے. اور حدیث میں اس کی دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریان وقلبہ یرعان ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة اذاعها. یا اللہ میں ایسے دوست سے حفاظت چاہتا ہوں، ایسے دوست سے میری حفاظت فرما جو بظاہر دوست تو ہے لیکن میری برائیاں دیکھ کر وہ خاموش ہوتا ہے، نہیں، برائیاں دیکھ کر وہ دوسروں کو پہنچاتا ہے، اور اس کی آنکھیں ٹوہ میں لگی رہتی ہیں، میری نیکیوں کو، میری اچھائیوں کو نظر انداز کرتا ہے. قلبہ یرعان، اس کا دل ہمیشہ ٹوہ میں لگا ہے، اس کی کیا کمی ہے، اس کی کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے. ان رأى حسنۃ، کوئی اچھائی نظر آئے، دفنہا، اس کو چھپا دیتا ہے، نظر انداز کرے. وَإِن رَأَى سَيِّئَةً، اگر کوئی برائی نظر آئے، اذاعها، دوسروں کو پہنچاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ ہمیں دیا ہے وہ اخوت یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو دین میں سپورٹ ملنا ہے. کیونکہ ہم سب ایک سفر میں ہیں، ہمارا سفر آخرت ہے، ہمیں اللہ کے سامنے پہنچنا ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ہم سب کو لوٹنا ہے وہاں پر، ہم سب اسی منزل کے مسافر ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کا، جیسے سفر میں کیسے آپس میں ایک دوسرے کا سپورٹ ہوتا ہے، ہمیں ایک دوسرے، اسی لیے کبھی کچھ کوئی کہے تو اس کو لینا، ایکسپٹ کرنا، یہ خیر کی علامت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.